پاکستان میں مرکزی مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں، جن میں سے ایک ایوان زیریں یعنی لوئر ہاؤس کہلاتا ہے جو کہ قومی اسمبلی ہے، اور دوسرا ایوان بالا یا اپر ہاؤس ہے، اسے ہم سینٹ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایوان مل کر مجلس شورا یا پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ پارلیمنٹ بنانے کے لیے پاکستان میں دو طرح کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں عام انتخابات کے ذریعے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، جنہیں ہر بالغ شخص براہ راست اپنے ووٹوں سے منتخب کرتا ہے، جبکہ سینٹ کے انتخابات اس سے قدرے مختلف اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ سینٹ یعنی ایوان بالا کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا، اس میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ دوستو، ہماری ویڈیو سینٹ اور اس کے الیکشن کے اسی طریقہ کار کے متعلق ہے۔ عام انتخابات یعنی قومی اسمبلی کے انتخابات کا طریقہ بالکل سادہ سا ہے، جس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں ایک حلقے کے کل ووٹرز کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ اس حلقے میں 8 امیدوار الیکشن پر کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک امیدوار کو 1,20,000 ووٹس ملے، دوسرے امیدوار کو 70,000، تیسرے کو 60، چوتھے کو 50 اور باقی چاروں نے کل ملا کر 1 لاکھ ووٹس حاصل کیے۔ یوں ان تمام امیدواروں نے 4 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور باقی 1 لاکھ ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے۔ تو اس سسٹم میں جس امیدوار کو سب سے زیادہ یعنی 1,20,000 ووٹ ملے وہ کامیاب تصور ہوگا، جبکہ باقی تمام امیدواروں کی شکست تصور ہوگی، اور جو ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں ان ووٹوں کے بدلے قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک حلقہ جس کے کل ووٹرز کی تعداد 5 لاکھ تھی، ان میں ایک امیدوار صرف 1,20,000 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گیا، جبکہ اس حلقے کے باقی امیدواروں کے 2,80,000 ووٹ جو اس کی مخالفت میں کاسٹ ہوئے، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یعنی صرف 24% ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار کامیاب قرار پایا، حالانکہ باقی 76% ووٹس اس کی مخالفت میں پڑے یا پڑے ہی نہیں۔ دوستو، یہی اس طریقہ کار کی وہ خامی ہے جس پر بہت ڈسکشن ہوتی ہے۔ دوستو، پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان یعنی سینٹ کے اراکین کے انتخاب کا طریقہ کار ان عام انتخابات سے کافی مختلف ہے۔ اس طریقہ انتخاب میں ارکان کا انتخاب براہ راست عوام نہیں کرتے، بلکہ عوام کے منتخب شدہ نمائندے کرتے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی میں عوام کے ووٹوں سے پہنچنے والے MNAs اور MPAs اپنے ووٹوں سے سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں۔ دوستو، سینٹ کے نظام سے پہلے پاکستان میں صرف ایک ہی ایوان تھا، جس میں صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم آبادی کے لحاظ سے تھی۔ یعنی زیادہ آبادی والے صوبوں کو قومی اسمبلی میں زیادہ سیٹیں یعنی زیادہ نمائندگی حاصل تھی، جبکہ کم آبادی والے صوبوں کو قومی اسمبلی میں کم سیٹس یعنی کم نمائندگی حاصل تھی۔ قومی اسمبلی میں اس وقت سیٹوں کی تعداد اس طرح ہے کہ 11 کروڑ آبادی کے صوبہ پنجاب میں کل MNAs کی تعداد 183 ہے، جبکہ 1.25 کروڑ آبادی رکھنے والا صوبہ بلوچستان، اس کے ممبران کی تعداد صرف 17 ہے۔ یعنی ان اعداد و شمار کے حساب سے کوئی بھی سیاسی جماعت صرف پنجاب میں سے بھاری اکثریت سے جیت کر پورے ملک میں حکومت قائم کر سکتی ہے، جو یقیناً وفاق پاکستان کے لیے جو ایک سے زیادہ صوبوں اور اکائیوں کا مجموعہ ہے، اس کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ دوستو، اس مسئلے کے حل کے لیے ملک میں ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جس میں تمام صوبوں کو، تمام اکائیوں کو برابر کی نمائندگی مل سکے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اس بات کی ضرورت اور بھی شدت سے محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا نظام متعارف کروایا جائے جس سے تمام صوبوں کو برابر نمائندگی ملے۔ چنانچہ 73 کے آئین میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایک دوسرے ایوان یعنی سینٹ کا نظام متعارف کروایا گیا۔ جیسا کہ دوستو ہم ذکر کر چکے کہ سینٹ کے امیدواروں کے انتخاب کے لیے ایک مختلف طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس نظام کو واحد قابل انتقال ووٹ یا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی STV کہا جاتا ہے۔ انتخابات کا یہ پیچیدہ طریقہ ایک برطانوی ریاضی دان تھامس رائٹ ہل نے 19ویں صدی میں دریافت کیا تھا۔ یہ طریقہ دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنایا اور آج بھی پوری کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ طریقہ انتخاب نہ صرف سیاست میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس طریقہ انتخاب سے کئی سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ سینٹ اراکین کے انتخاب کے اس طریقہ کار کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔
فرض کریں 40 طالب علموں کی ایک کلاس میں 4 طالب علموں کی ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو پوری کلاس کی نمائندگی کرے گی اور کلاس کے تمام 40 اسٹوڈنٹس کے ووٹوں سے منتخب ہوگی، جبکہ کلاس میں اسٹوڈنٹس کی کل تعداد صرف 40 ہے اور منتخب ہونے والی ارکان کی تعداد 4 ہے۔ تو اس انتخاب کے فارمولے کے مطابق کلاس کی کل تعداد اور منتخب ہونے والی کمیٹی کے امیدواروں کی تعداد یعنی 40 کو 4 پر تقسیم کیا تو 10 ووٹ کا عدد سامنے آیا، یعنی ان چاروں اسٹوڈنٹس کو کامیابی کے لیے کم از کم 10 ووٹس درکار ہیں۔ اس 10 کے عدد کو ہم گولڈن فگر یا جیت کے لیے درکار ووٹ کہہ سکتے ہیں۔ کلاس کی یہ ووٹنگ ایک ایسے بیلٹ پیپر پر ہوگی جس پر تمام اسٹوڈنٹ امیدواروں کے نام ایک لسٹ کی صورت میں لکھے ہوں گے، جو کہ ظاہر ہے امیدوار ہیں تو یہ 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان ناموں کے سامنے خالی خانے بنے ہوں گے۔ ان امیدواروں کو ووٹ دینے والے 40 اسٹوڈنٹس ان خانوں میں اپنی ترجیح کے حساب سے ان کو نمبرنگ دیں گے، یعنی اپنے سب سے پسندیدہ امیدوار کو پہلے نمبر پر اور سب سے کم پسندیدہ امیدوار کو آخری نمبر دیں گے، اور پھر ان بیلٹ پیپرز کی ترجیحی نمبرنگ ان امیدواروں کی جیت کا فیصلہ کرے گی۔ ان 5 امیدواروں کو، جن میں سے 4 منتخب ہونا ہے، ہم A, B, C, D اور E کا نام دیں گے۔ تو فرض کریں اسٹوڈنٹ A کو 20 ووٹس ملے، B کو 6، اسٹوڈنٹ C کو 7، D کو 5 اور اسٹوڈنٹ E کو امیدوار E کو صرف 2 ووٹس ملے۔ اب یہاں یہ چونکہ اسٹوڈنٹ A کو 20 ووٹ ملے ہیں اور کامیابی کے لیے صرف 10 درکار تھے، تو یوں وہ اس کمیٹی کا رکن منتخب ہو گیا، جبکہ اس کے جو 10 ووٹ مطلوبہ ووٹس سے زیادہ ہیں وہ ان اسٹوڈنٹ میں دوسری ترجیح حاصل کرنے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ان 10 اضافی ووٹس میں سے B کو 6 اسٹوڈنٹس نے دوسری ترجیح پر رکھا تھا، تو 10 ووٹس میں سے 6 ووٹس اسے مل گئے، جس میں سے اس کے کل ووٹ 12 ہو گئے۔ اسی طرح C کو 3 اسٹوڈنٹس نے دوسری ترجیح پر رکھا تو 3 ووٹ اسے مل جائیں گے اور اس کے ووٹس 10 ہو جائیں گے اور وہ بھی منتخب ہو جائے گا۔ اس طرح D کو 1 اسٹوڈنٹ نے دوسری ترجیح پر رکھا تو باقی 1 ووٹ D کو مل جائے گا، اس کے ووٹس 6 ہو جائیں گے۔ اس طرح اب اس لسٹ میں B کے 12 ووٹ ہو گئے، جبکہ اسے کامیابی کے لیے 10 ووٹ درکار تھے، تو اس کے اوپر کے 2 ووٹ لسٹ میں تیسری ترجیح حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کو مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر D کو 2 لوگوں نے تیسری ترجیح پر رکھا تو وہ دونوں ووٹس D کو مل جائیں گے۔ اس طرح D کے ووٹس 8 ہو جائیں گے، اور چونکہ اس فارمولے کے تحت اگر کوئی امیدوار گولڈن فگر حاصل نہ کر پائے لیکن اس کے ووٹوں کی تعداد باقیوں سے زیادہ ہو تو وہ کامیاب تصور ہوگا، تو اس لیے یہاں D کامیاب تصور ہوگا اور اس کمیٹی میں A, B, C اور D منتخب ہو جائیں گے۔ دوستو، جس طرح اس مثال میں امیدوار A کے 10 اضافی ووٹس باقی ممبرز کو ٹرانسفر ہو گئے اور اسٹوڈنٹ کو دوبارہ ووٹ نہیں ڈالنا پڑا، یعنی ان کا ایک ہی ووٹ دوسری اور تیسری ترجیح والے امیدوار کو منتقل یا ٹرانسفر ہو گیا، اسی لیے اس طریقہ انتخاب کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی STV کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے سینٹ انتخابات میں اراکین کو چنا جاتا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی ایک ہی بلڈنگ میں واقع ہے اور دونوں ایوانوں سے منتخب ہونے والے اراکین کے تمام اجلاس مختلف فلورز پر پارلیمنٹ ہاؤس کی ہی عمارت میں ہوتے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت کے اختتام پر عام انتخابات سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے اور ایک نگران حکومت اس کی جگہ لے لیتی ہے، جبکہ سینٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ سینٹ کسی بھی صورت میں تحلیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اراکین 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ سینٹ کے اراکین 6 سالہ مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ سینٹ میں ہر 3 سال بعد آدھے ارکان ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور ہر 3 سال بعد ہی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، یعنی ہر 3 سال بعد بیسیکلی سینٹ کے آدھے ممبرز کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر 3 سال بعد جو اراکین ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ اپنی 6 سالہ مدت پوری کر کے ہی ریٹائرڈ ہوتے ہیں، یعنی ہر رکن کی ٹرم کے بیچ میں ایک ایسا الیکشن بھی آتا ہے جس میں وہ امیدوار نہیں ہوتا یا اس کی ٹرم ختم نہیں ہونا ہوتی۔ چاروں صوبوں کے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ چاروں متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں، جبکہ اسلام آباد اور فاٹا کی سیٹوں کے لیے پولنگ قومی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ سینٹ کے انتخاب کے بعد ان تمام کامیاب ہونے والے امیدواروں میں سے ایک ممبر کو 3 سال کے عرصے کے لیے چیئرمین سینٹ اور ایک ممبر کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ چن لیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدر پاکستان کی غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ ہی ملک کا قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ دوستو 1973 میں سینٹ ممبرز کی کل تعداد 45 تھی، جو 1977 میں بڑھا کر 63 کر دی گئی۔ پھر 1985 میں یہ تعداد 87 کر دی گئی اور 2002 میں یہ تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ 2015